أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے سن 7 ہجری کے واقعات کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور سن 7 ہجری کے واقعات کے اعتبار سے سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ ہے غزوہ خیبر، جو کہ مورخین کے اعتبار سے ادھر سن 7 ہجری کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ محرم میں کے مہینے میں ہی غزوہ خیبر کے لیے اسلام کی فوج روانہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جمادی الاول میں غزوہ خیبر رونما ہوا، لیکن زیادہ تر سن 7 ہجری کے شروع میں ہی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر رونما ہوا۔ اب یہ جو غزوہ خیبر ہے، جو اسلام کی تاریخ میں بہت اہم کردار جس نے ادا کیا ہے، وہ ہے غزوہ خیبر، کیونکہ یہ غزوہ خیبر کے بعد یہ عالم تھا کہ یہودیوں کی طاقت پوری طریقے سے پورے خطہ عرب میں ختم ہو گئی تھی، اور مسلمان ہر طرف جو ہے ان کی طاقت کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غزوہ خیبر جو کہا جاتا ہے، تو اصل میں تو اسے غزوہ خیبر کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غزوہ جیسے ہی غزوہ کی بات ہوتی ہے یا جنگ کی بات ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مد مقابل کوئی دوسری فوج ہوگی جس کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہوگی، اور جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہوگی، اور وہ اس لیے جنگ ہوتی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قابض ہو جائے، اپنی حکومت کا دائرہ اور وسیع کرے، اس کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جنگ کے علاوہ اور غزوے کے علاوہ کوئی لفظ ہی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر اس عمل کو بھی جنگ کہا جاتا تھا جو کہ جنگ کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں اگر کسی طریقے کا کوئی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے ملک کی پولیس کا رول رہتا ہے جو اسے برابر کرنے کے لیے اور پورے ملک میں امن و امان پھیلانے کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ لیکن اس وقت کوئی پولیس کا الگ سے محکمہ نہیں تھا کہ جو بیرون جنگ نہیں بلکہ اپنے ملک کے اندر اگر کسی طریقے کا امن و امان میں کسی طریقے کی پرابلم آتی ہے تو وہ اسے روک سکے۔ اس کو روکنے کے لیے بھی وہی فوجی لوگ ہوتے تھے، اور وہ فوجی بھی کون ہوتے تھے؟ جو عوام ہے وہی فوجی بھی ہوتے تھے۔ تو وہی فوجی اس مہم میں بھی کام آتے تھے کہ اگر ہمارے جو ملک کے اندر، یعنی جہاں ہماری حکومت ہے، وہاں اگر کسی نے سر اٹھایا یا کوئی بدامنی پھیلانے کی کوشش کی یا کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اس کو سزا دی جائے، تو اس سزا کو دینے کے لیے بھی وہی فوج کام آتی تھی جو فوج دوسروں سے جنگ کرنے کے لیے کام آتی تھی۔ اس وجہ سے جب کبھی کسی سٹیزن کو جو کہ اصول کو، جو اس ملک کا اصول ہے اس کی پابندی نہیں کرتا، اس کو سزا دی جاتی تھی، تب بھی چونکہ وہی فوج کام آتی تھی تو اس کو بھی لوگ غزوہ کہہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ قینقاع ہوا، غزوہ بنی قریظہ ہوا، یہ غزوہ ہے ہی نہیں۔ یہ سب تو وہ ہے کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، جنہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اس وعدے کا وفا نہیں کیا، جنہوں نے بغاوت کی حکومت کے خلاف، ان کو سزا دینے کے لیے وہ غزوہ ہوا، جسے اگر آج کل کی زبان میں کہا جائے تو وہ پولیس ایکشن ہوا، وہ تعذیبی کارروائی تھی۔
تو پولیس ایکشن کو بھی لوگوں نے غزوے کا جو ہے نام دے دیا. تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو خیبر میں جو جنگ خیبر ہوئی، یہ غزوہ خیبر جو ہوا، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ ان حضرات کو سزا دینی تھی جو عہد شکنی کر کے اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی جو ہے مہم چلا رہے تھے، اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ ان کا جو کارروائی تھی ان کو روکنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. کیونکہ یہی ہوا کہ مورخین نے بھی یہ لکھا ہے. مسٹر کے حمید لکھتے ہیں کہ خیبر مدینے سے شام کی طرف 3 منزل کے فاصلے پر واقع ہے. یہاں یہودیوں کی کئی ایک بستیاں قائم تھیں. یہودیوں کو خیبر کے فلک بوس قلعوں پر بہت ناز تھا. انہیں یقین تھا کہ ان کا ملک بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے، اور غزوہ خندق کی شکست سے بہت پریشان تھے اور دن رات اپنے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکا اتارنے کی فکر میں رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خندق میں بھی جو مشرکین کے درمیان ہوئی، اس میں ان حضرات کا رول تھا جو کہ اپنے عہد شکنی کو توڑ کر کے اور مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے. کس کا ساتھ؟ مشرکین کا ساتھ دے کر آئے تھے. اور یہ لوگ تھے کون؟ یہ لوگ وہی تھے جن کو یا تو سب سے پہلے جنہوں نے رسول خدا کی حکومت کو اب قبول کیا تھا، یعنی ان کے رعایا ہونے کا عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے رعایا ہیں، تو جو آپ کے قوانین ہیں، مدینے کے جو قوانین ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور ان سے یہ عہد یہ کیا تھا، اور اس کا باقاعدہ جو ہے معاہدہ ہوا تھا، اس پر دستخط ہوئے تھے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی جنگ کرنے کے لیے آتا ہے مدینے پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہم آپ کے رعایا ہیں. لیکن جنہوں نے یہ عہد شکنی کی تو کچھ لوگ عہد شکنی کرنے کی وجہ سے ان کو شہر بدر کیا گیا. وہ بھی جا کے وہی قلعہ خیبر میں جا کر ٹھہر گئے اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانے لگے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بھاگ کر کے جاتے ہیں اور جا کے وہ خیبر میں ٹھہر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مہم چلانے لگتے ہیں. تو ان کی یہ جو مہم تھی، جو کہ خندق میں بھی یہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف، تو ان کو بحیثیت رعایا ان کو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا. انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا، لیکن جب یہ اپنے عہد شکنی کریں گے، اسے توڑیں گے، تو ان کو سزا دینا یہ ایک حاکم کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو ملک کے امن و امان کو خراب کرتے ہیں، جو توڑتے ہیں، ان کو سزا دی جائے. تو یہ کوئی غزوہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی ان کے لیے تھا. اور انہوں نے پھر اور جو دوسرے قبائل تھے ان کو بھی اپنے میں ملا لیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لے لیا تھا. اس کی سب خبر جو ہے وہ مدینے میں آتی رہی کہ تمام جتنے دوسرے قبائل تھے جیسے کہ بنی غفان وغیرہ تھے، ان کو انہوں نے اپنے میں ملا لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائی ہم جب مدینے کو تباہ کر دیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے تو ہم اپنی زراعت کا، یعنی جتنی ہماری کھیتی ہوتی ہے اس کا نصف حصہ، آدھا حصہ ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اس طریقے کا عہد کیا تھا اور سب کو ملا لیا تمام قبائل کو. اور اس کے بعد اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، پوری تیاری سے تھے. اور تو ان کو سبق سکھانے کے لیے رسول خدا جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کو سبق سکھانے کے لیے وہاں گئے تھے. تو یہ کوئی غزوہ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اس طریقے کا لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہے غزوہ ہے، یعنی یہ جنگ اسلام نے کی ہے، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے کوئی ایسی جنگ جو ہے نہیں کی جس میں وہ خود حملہ آور کے حیثیت سے گئے ہوں، بلکہ ان سے تو جنگ کی گئی اور انہوں نے صرف اس کے دفاع کیا ہے. تو لوگ جو ہے وہ مثال جو پیش کرتے ہیں وہ یہی جنگ خیبر کو لا کر پیش کرتے ہیں. وہاں تو رسول خدا گئے خود لڑنے کے لیے، تو وہ یہ جنگ کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے. کوئی بیرونی ممالک سے کوئی جنگ تھوڑی تھی کہ ان کے خلاف یہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، بلکہ یہ وہی لوگ تھے جو مدینے سے بھاگ بھاگ کر گئے تھے، جن کو یہاں سے جو ہے شہر بدر کیا گیا تھا، اور جو بھاگ کر کے گئے تھے، جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، ان کو سزا دینے کے لیے یہ مہم چلائی گئی تھی.
اب اس کے لیے جو ہے وہ جو اس کا پس منظر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ تقریباً اب چونکہ وہاں کا جو قلعہ تھا وہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ دو طریقے کے لوگ ہیں، دو مورخین، کچھ مورخین نے کہا کہ صاحب یہ جو قلعہ، جو یہ خیبر کا نام اس کا رکھا گیا ہے تو اس کا نام عمالقہ میں سے ایک شخص کے نام پر رکھا گیا، اور اسی کے دوسرا بھائی جو تھا اس کا نام یسرب تھا، اس کے نام پر مدینے کا نام یسرب رکھا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مورخین وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ وہ خیبر کے جو معنی ہیں، جو عبرانی لینگویج کے اندر یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قلعہ، تو چونکہ یہاں پر قلعہ تھا اس وجہ سے اسے خیبر کہا گیا۔ لیکن یہاں پر صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ کئی قلعے تھے، اور ان قلعوں کو بہت سارے قلعے تھے، اس وجہ سے اسے خیبر کہا گیا۔ لیکن جو خیبر کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس قلعے کے اوپر ہوتا ہے جو ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، یعنی جیسے ہی ہم خیبر کہیں گے تو اس کا مطلب وہ جو 9-10 قلعے اور جو تھے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس قلعہ جو قلعہ قموس ہے جو سب سے زیادہ مضبوط تھا، جو پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور جس کے اوپر اور اتنا مضبوط تھا کہ یہودیوں کو یہ امید تھی کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا، اس قلعے کو جو ہے قلعہ قموس کو جب بھی ہم خیبر کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قلعہ قموس۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی فوج وہاں گئی تو شروع کی جو لڑائیاں ہوئی تو اس میں اسلام کو فتح ملی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اس پر ان کو فتح ملی۔ لیکن جب یہ قلعہ قموس کی بات آئی تب یہاں پر مشکل درپیش آئی، اور اس طریقے کے درپیش مشکل آئی کہ بار بار جو ہے وہ اسلام کے سردار جایا کرتے تھے، علم لے کر جاتے تھے اور ان کا لشکر جاتا تھا، لیکن قلعہ قموس کو فتح نہیں کر پاتا تھا بلکہ بھاگ کر چلا آتا تھا۔ اب یہ جب بھاگ کر آتے تھے تو سردار یہ کہتا تھا کہ صاحب یہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ اس کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے میں بھاگ کر ہمیں آنا پڑا، اور فوجی یہ کہتے تھے کہ آپ سردار ہی جب بھاگ گیا تو ہم کیسے وہاں ٹھہر سکتے تھے۔ اس طریقے سے بڑی ذلت کا سامنا جو ہے مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ لیکن بعد میں جب اس کا آگے بڑھے تو آخر میں جو رزلٹ جو نکلا ہے وہ تو فتح کا ہی رزلٹ نکلا ہے، لیکن اس کی پوری جو داستان ہے وہ اس قسط میں آپ کو، یا اس کے آگے والی قسط، کیونکہ کم سے کم 2 قسطیں تو لگیں گے ہی خیبر کو بیان کرنے میں۔ تو اب یہ وہاں سے رسول خدا اپنے 1400 افراد اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں 1400 کچھ مورخین نے لکھا کہ 1400 پیدل تھے اور 200 سوار تھے، اور اس میں کچھ مورخین نے لکھا کہ 20 خواتین بھی جو ہیں وہ ساتھ میں تھیں، اور یہ سب لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اسی قلعے کے درمیان جو میدان ہے اس میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمہ نصب کروا دیا اور وہاں خیمہ لگ گیا۔ اب اس کو وہاں پر اس میدان میں خیمہ لگنے کا فائدہ یہ ہوا، یہ اس طرف خیمہ لگایا گیا جدھر سے جانے کا راستہ شام کی طرف تھا، اور اس کے بعد جب بنی غطفان جو ہیں وہ ان سے چونکہ معاہدہ ہوا تو ان کی نصرت کرنے کے لیے جب وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی فوج کے جو ہے خیمے لگے ہوئے ہیں اور فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ پھر نہیں نکلتے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر وہ خیمہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مورخین نے لکھا ہے، اور خاص طور سے جو مورخ ہیں جنہوں نے تاریخ خمیس میں جلد 2 اور صفحہ 43 پر لکھا، تو اس میں یہ لکھا کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ کی تکلیف میں مبتلا تھے، ان کو سر میں بہت شدید درد تھا، اور درد شقیقہ کے اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ خیمے میں آرام کر رہے تھے اور باہر کی طرف نہیں نکلے، اور اس میں مہم ابھی جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ چونکہ اور دوسری چیز آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہر جنگ میں سب سے آگے یعنی مولا علی رہتے ہیں، یعنی آپ کے داہنا بازو، وہ بھی اتفاق کی بات اس جنگ میں وہ ان کو جو آشوب چشم یعنی کہ ان کے آنکھ میں
اتنا سخت درد تھا، اتنا سخت اس میں سرخی تھی کہ وہ شروع سے ہی اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے. بغیر مولا علی کے میں لوگ یہاں پر آئے اور مولا علی اس میں شامل نہیں ہوئے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں درد شقیقہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں، وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں. اب چونکہ اسلام کے جو دوسرے حضرات تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کو اس بات کی اکثر شکایت رہا کرتی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم آگے آئیں اور ہم آ کر جو ہے جنگ میں جو ہے سب سے آگے رہیں اور اس کے بعد حملہ کریں اور مجھے علمدار بنایا جائے. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ آج جو ہے رسول خدا جو ہے وہ درد میں مبتلا ہیں، تو وہ اسے منظم کرنے میں، اس جنگ کو منظم کرنے میں سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے سب اس جنگ کو منظم کرنے کا پورا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ قدم بھی اٹھا دیا، وہ اقدام بھی اٹھا دیا کہ جنگ ہم کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں تو جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، لیکن جو قلعہ قموس ہے اس کے لیے بھی انہوں نے اقدام اٹھا دیا. اور شاید اگر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کرتے تو وہ جنگ کو مینج کرتے اور یہ منظم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قدم ابھی وہ نہ اٹھاتے اور وہ اس بات کا انتظار کرتے کہ جب تک یہ علی نہ آ جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر جنگ کو فتح کرنے کے لیے مولا علی کے ہاتھوں جنگ فتح ہوئی ہے. تو جب تک مولا علی آ نہیں جاتے، جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتے، تب تک وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدم کو نہ اٹھاتے. لیکن چونکہ وہ درد شقیقہ میں مبتلا تھے، اس وجہ سے جو دوسرے اصحاب تھے انہوں نے پوری ذمہ داری، پورا منظم کرنے کا پورا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد وہ علم لے کر قلعہ قموس کے لیے روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں قلعہ قموس پر جنگ کرنے کے لیے تو فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن جو ہے، پہلے دن جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو علم لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں جنگ کرتے ہیں، بہت شدید جنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود واپس ان کو آنا پڑتا ہے، فتح نہیں ملتی. پھر اس کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جانے کے بعد وہ بھی جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بھی فتح نہیں ہوتی اور ان کو واپس آنا پڑتا ہے. اب اس طریقے سے جو ہے وہ بار بار جو ہے اسلام کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہاں سے ان کو واپس آنا پڑ رہا تھا. اسی کے لیے اس میں جو ہے وہ تاریخ داں جو ہیں اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ کون ہیں؟ تاریخ داں مسلمانان عالم میں جو تاریخ داں ہیں، انہوں نے مسلمانان عالم کے حصے اول کے صفحہ 84 پر لکھا ہے، جبکہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایسی چیز لکھیں جس سے کہ جو ہے کسی طریقے کی بے عزتی نہ ہو سکے اور اس کے بعد تاریخ بھی لکھی جا سکے. لیکن جو حقیقت ہے اس کو آپ کہاں تک جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں؟ حقیقت تو سامنے آنا ہی ہے. آپ کتنا بھی اس کو چھپانا چاہیں، جو واقعہ تو اس کو ویسے ہی ان کو لکھنا چاہیے تھا جیسا ایسا واقعہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھا اور یہ اس طریقے سے لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ محمود بن مسلمہ حملہ آور فوج کے افسر اعلیٰ منتخب کیے گئے اور انہوں نے قلعہ نتاتا پر فوج کشی کی. متواتر 5 دن تک پے در پے حملے کیے مگر کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا. 6 دن سرکار نے فوج کے پاسبانی حضرت عمر کے سپرد کی. آپ نے ایک یہودی جاسوس کو گرفتار کیا جس سے بہت سے خفیہ رازوں کا پتہ چلا جو لڑائی کے لیے از حد مفید ثابت ہوئے. حضرت عمر کے تقرر کے بعد سرکار نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور قلعہ نام پر حملے کے لیے ہدایت دی. مسلمانان عالم حصہ اول صفحہ 84. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب محمد بن مسلمہ کو جو ہے افسر اعلیٰ جو ہے منتخب کیا جا چکا تھا اور انہوں نے جو ہے نتاتا کے فوج کے قلعے کے اوپر حملہ کیا اور 5 دن تک وہ کرتے رہے، اس کے باوجود وہ قلعہ فتح نہیں ہوا.
تو اب آپ یہ بتائیے کہ پھر دوسرے قلعے کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کیا بات ہوتی ہے، اس کا کیا آخری بات کیا ہوئی، وہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا، کب ہوا فتح؟ اور جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے تو پہلے تو اس قلعے کو فتح کیا جائے اور اس کے بعد دوسرے قلعے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے نا۔ تو اس کے بعد انہوں نے لکھ دیا کہ قلعہ نام پر جو ہے حضرت علیہ السلام کو جو ہے بھیجا گیا کہ اس کو فتح کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب ایک شخص کو جو ہے وہ افسر اعلیٰ پر منتخب کر دیا گیا تھا تو پھر حضرت عمر کو کس پوسٹ کے اوپر جو ہے منتخب کیا گیا، ان کی تقرری کس پوسٹ پر ہوئی؟ اور جب ان کی تقرری ہو چکی تھی پھر حضرت علی کو کیوں بلایا گیا؟ اور حضرت علی کو بلایا گیا تو وہ کہاں پر تھے کہ ان کو بلایا گیا؟ کیا وہ جنگ میں تھے کہ نہیں تھے؟ جنگ میں اگر تھے اور نہیں شامل ہوئے تھے کیوں نہیں شامل ہوئے تھے؟ اور اگر جنگ میں نہیں تھے، باہر تھے، تو باہر کہاں سے ان کو بلایا گیا اور کیوں بلایا گیا؟ جب یہاں پر دو افسروں کی تقرری ہو چکی تھی تو پھر انہیں کیوں بلایا گیا؟ بہت سارے سوالات اس میں اٹھتے ہیں، لیکن کل ملا کر یہ ہوا کہ قلعہ جو ہے جب فتح نہیں کیا گیا، نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر مولا علی کو بلایا گیا۔ اور وہ کس طریقے سے بلایا؟ اور یہ بات تو طے ہے کہ جب یہ فتح کرنے کے لیے جو دوسرے افراد جا رہے تھے تو ابھی چونکہ درد شقیقہ کے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کے سر میں درد تھا، اس وجہ سے وہ اس مہم کو منظم نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے لوگ خود جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے اور اسلام کو ایسی صورت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب 2-3 دن تک یہ بات ہو گئی تب ان کا درد ختم ہوتا ہے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر یا تو نکلے ہوں گے یا یہ لوگ خود پہنچے ہوں گے تمام افراد کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے تو اپنے جیسا سب کام کر لیا لیکن ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے۔ یا رسول اکرم خود باہر نکلے ہوں گے خیمے پر اور آنے کے بعد جائزہ لیا ہوگا کہ بھائی ابھی 2 دن سے جو یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور فتح حاصل نہیں ہوتی، تب انہوں نے یہ کہا کہ کل ہم علم اسے دوں گا، کل میں علم اسے دوں گا جسے خدا اور رسول دوست رکھتے ہوں گے، اور جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو کہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں، یہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد وہ علم جو ہے وہ مولا علی کے حوالے کیا گیا۔ اب آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔